ماہ رمضان المبارک ایک بہت ہی عظمتوں اور بخششوں والا مہینہ ہے جس کی اہمیت اور مقام و مرتبہ قرآن و حدیث سے واضح ہے، اور جن لوگوں نے اس کا احترام بھی کیا اور اس میں بخشش مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کی عزت و عظمت اور اس کی رفعت کو نہ پہچان پائے، اور جنہوں نے اس ماہ رمضان مبارک میں بھی گناہوں کو اپنا زندگی کا حصہ بنائے رکھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ دنیا میں بھی رسوا ہیں اور آخرت میں بھی۔ جس طرح کہ ایک حدیث پاک میں تذکرہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان شریف کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا، شراب پی، تو اگلے رمضان شریف تک اللہ تعالیٰ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پارے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچائے۔ بس تو ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے گناہ کے حوالے سے بڑا ایک اہم جو تذکرہ فرمایا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ پھر یہ ہے کہ بھلائی کی بات اس کے دل میں اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ جس کا دل ہی زنگ آلود ہو، سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بھلائی کی بات اور نصیحت کہاں اثر کرے گی؟ ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ایسے انسانوں کا گناہوں سے باز اور بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا تو بسا اوقات اسی سیاہی کے سبب نیکی میں نہیں لگتا، اور وہ نیکیوں اور رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں کثرت سے رب کو یاد کریں اور اس کے محبوب کی اتباع کریں، تاکہ اللہ عز و جل ہم سب کو ماہ رمضان کی رحمتوں بھری نعمتوں کا عظیم مرتبہ عطا فرمائے۔